السلام علیکم. اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. دو ایشوز ہیں جو آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے. ایک تو عمران خان نے دھاندلی کا پیمانہ وہ پہلے پنجاب حکومت کو نشانہ بناتے تھے. گزشتہ روز اپنی تقریر کے اندر وہ بلوچستان کی طرف معاملہ لے گئے جہاں انہوں نے میر ظفر اللہ خان جمالی اور ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ کی سیٹوں کے حوالے سے کہا کہ وہ بھی دھاندلی کے نتیجے میں جیتی گئی ہیں. اور ایک سروے جاری کیا گیا ہے پل ڈیٹ کی جانب سے جس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا، یہ ہم جس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اس کی سب سے زیادہ اپروول ریٹنگ ہے 32%. تو ہمارے ساتھ پروگرام میں آج شریک گفتگو ہوں گے میر ظفر اللہ خان جمالی سابق وزیر اعظم، اور مخدوم امین فہیم صاحب پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے سربراہ، اور احمد بلال محبوب صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. سب سے پہلے جمالی صاحب میں آپ کو وہ سٹیٹمنٹ سنواؤں گا جو عمران خان نے دی، اور اس کے بعد وہ دھاندلی ہوئی کیا، کیسے ہوئی، کہاں ہوئی، کس نے کی، اس کی طرف آئیں گے. سنائیے گا جی عمران خان کیا کہتے ہیں. میں ذرا آپ کو بلوچستان کا ذرا دکھ بھری کہانی سناتا ہوں. یعنی کہ عبدالمالک ہار گیا تو پاکستان کے انصاف کا نظام کیا کرتا ہے؟ وہ ریٹرننگ آفیسر کو چینج کر دیتا ہے. کھوسا صاحب کو 35,000 ووٹ اور جمالی صاحب کو 40,000 ووٹ، لیکن میچ فکس ہوا تھا. میچ فکس تھا. 24,000 ووٹ کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے اور جمالی صاحب کو جتا دیا جاتا ہے. اور کون ریجیکٹ کرواتا ہے یہ ووٹ؟ آپ نے بھی اپنے ضمیر کو بڑا سستا کہ وہاں پر دھاندلی کروائی کس نے، اور آگے نام لیتے ہیں فارمر چیف جسٹس افتخار چودھری. ایک آپ کو انٹرسٹنگ سٹوری سناؤں، وہ براہ راست اس کا اس واقعے سے تعلق نہیں ہے. کیئر ٹیکر وزیر اعظم کھوسو صاحب کو جب ڈھونڈ کے نکالا گیا تو بہت سے لوگوں کو پریشانی ہوئی کہ یہ کھوسو صاحب کہاں سے آگے جن کا پہلے نام ہی نہیں تھا. افتخار چودھری صاحب کے ساتھ جب وہ بلوچستان میں رہے تو ان کا ایک دیرینہ تعلق تھا، اور اسلام آباد آنے کے بعد بھی اور وہ وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھانے سے پہلے بھی اگر کسی سے کھوسو صاحب کی ملاقات ہوئی یا شناسائی تھی تو ان میں سے ایک شخصیت کا نام افتخار چودھری تھا. یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے، میں اس کو اس سے زیادہ نہیں کھینچوں گا، لیکن میں سیدھا جاؤں گا میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب کے پاس. میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب، آپ اپنے ڈیفنس میں کیا کہتے ہیں؟ میرے بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات اصل میں یہ ہے کہ میں کئی الیکشنیں وہاں سے لڑا ہوں اور الحمدللہ جیتا رہا ہوں. پبلک ووٹ دیتی ہے، مہربانی خدا کرتا ہے. مگر کچھ لوگوں کی عادت ہے کہ جب میں جی کے ہی آتا ہوں تو وہ کوئی نہ کوئی اپلیکیشن موو کر دیتے ہیں کہیں. آپ کے بھی انہوں نے اپلیکیشن موو کی تو میں کورٹس چلا گیا، کیونکہ پرائم منسٹر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے دفتر سے ان کے جو پرنسپل سیکرٹری تھے، ان کا نام مجھے نہیں آتا، بہرحال اکبر کچھ ایسے تھا، تو ان کے ڈائریکٹ لیٹرز گئے الیکشن کمیشن کو، اور وہ یہی تھا کیونکہ وہ بھی کھوسا، سلیم کھوسا، ہزار خان کھوسا، باقی سارے کھوسے، انہوں نے کمٹ کیا تھا کہ میں آپ کا ضلع بنا کے دے دوں گا. میرا حلقہ وہ ویسے ان لوگوں نے توڑ دیا نیا ضلع بنا کر. اور میں پولنگ کے دن، آپ یقین کریں میں صاف گو انسان ہوں، میں ایک پولنگ اسٹیشن پہ نہیں گیا. میں وہاں ڈیرہ اعلیٰ یار میں بیٹھا رہا، اور کبھی میں ڈی سی صاحب کے دفتر جاتا تھا، کبھی اپنے پمپ پہ جا کے بیٹھتا تھا. ووٹنگ چل رہی تھی، رزلٹ کا انتظار کیا، رزلٹ آیا. کیا یہ جو تعداد عمران نے دعویٰ کیا ہے کہ 24,000 ووٹ وہاں ریجیکٹ کیے گئے، یہ نمبر درست ہے کہ یہ نمبر غلط ہے؟ بات یہ ہے کہ مجھے اس کا کوئی علم نہیں کہ پتہ نہیں کسی کا ہائی کورٹ کا فیصلہ کیا تھا، کسی کو ووٹ اجازت دی یا نہیں دی، مجھے اس کا کوئی علم نہیں تھا. میں تو الیکشن لڑ رہا تھا. جے یو آئی کو 10,000 ووٹ ملے، پیپلز پارٹی کو 17,000 ووٹ ملے. کھوسو صاحب جو اوریجنل نواز لیگ کا کینڈیڈیٹ تھا، بعد میں وہ انڈیپینڈنٹ لڑا. میں تو ویسے ہی انڈیپینڈنٹ میں نے کنٹیسٹ کیا تھا. میرے حلقے والوں نے کہا کہ آپ انڈیپینڈنٹ لڑیں. میں تو انڈیپینڈنٹ لڑا تھا، میں تو کسی پارٹی سے نہیں تھا. کیا 24,000 ووٹ ریجیکٹ ہوئے میر صاحب یا نہیں ہوئے؟ ووٹ کافی میرے خیال میں ان کو ریجیکٹ ہوئے یا نہیں ہوئے. میں تو الیکشن 22 پیشیاں میں نے کھائی الیکشن ٹریبیونل میں، آپ اندازہ لگائیں.
ہائی کورٹ میں پیشہ کھائیں، سپریم کورٹ میں پیشے کھائیں. نہیں لیکن یہ تو بتا دیجیے مجھے کہ 24,000 ووٹ ریجیکٹ ہوئے. وہ الیکشن کمیشن والوں سے آپ پوچھیں، وہ میرا کام نہیں ہے. ریٹرننگ افسر سے پوچھیں، وہ میرا کام نہیں ہے. میرا اسے کوئی دخل عمل نہیں ہے. آل رائٹ. میں کیا جا کر ووٹ گنتی کرتا ہوں؟ وہ آؤٹ آف کوسچن. وہ غلط ہے ایک. اور یہ میری گزارش ہے کہ ٹھیک ہے، عمران خان بلوچستان میں کراس کر کے آئے ہیں. وہ ماشاءاللہ سیلاب میں بھی آئے تھے 15 منٹ کے لیے 2012 میں. 2010 میں تو آئی نہیں. سیلاب کی پوزیشن یہ ہے. میں آپ کو ایک معمولی مثال دیتا ہوں، اس میں آپ ذرا ایک حساب کیجئے. پاکستان کے لیے یہ الیکشنز ہوتی رہتی ہے، کون جیتا ہے کون ہارتا ہے اس کی کوئی فکر کوئی نہیں. سسٹم ایک چلتا رہے. 65 میں جب میں میر صاحب آپ کی اجازت سے باقی مہمان بھی ایک ایک سوال کر کے پھر آپ کی طرف آتا ہوں. سرور باری صاحب فیفن سے ایک رپورٹ جاری کی تھی اور فیفن نے کہا تھا کہ بلوچستان کے حوالے سے جو پولنگ سکیم ہے اس کو شائع ہی نہیں کیا گیا. سرور باری صاحب کیا آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں آن ایئر؟ یہ دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ تقریباً 35 حلقے ایسے ہیں، یہ وہ 35 پنکچرز کی ہم بات نہیں کر رہے. 35 حلقے ایسے ہیں جہاں پر مارجن آف وکٹری جو ہے وہ کم ہے اور ریجیکٹڈ ووٹ زیادہ ہیں. اور اس میں حلقہ نمبر NA266 بھی شامل ہے جس میں مارجن آف وکٹری جو ہے 5,861 ہے اور جو ریجیکٹڈ ووٹ ہیں 25,562 ہیں. 25,562 ووٹ. یہ ہمارا فافن نہیں ہے، یہ الیکشن کمیشن کا اپنا ڈیٹا ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اور ڈاکٹر عبد المالک کے حلقے کی کیا پوزیشن ہے جی؟ ڈاکٹر عبد المالک کے حلقے، یہ تو آپ نے میر ظفر اللہ جمالی کے حلقے کا بتایا. ڈاکٹر عبد المالک کے حلقے کی کیا پوزیشن ہے؟ وہاں پہ کتنے ووٹ ریجیکٹ ہوئے؟ وہاں پر چونکہ صوبائی اسمبلی کا ڈیٹا ہم نے کیا نہیں تھا، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ جو وہاں پر سیریس پرابلمز وہاں پر بھی پائے جا رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ ٹوٹل ووٹس کا نکالیں تو وہ صرف 5,000 کچھ ووٹوں سے منتخب ہوئے ہیں، یعنی کہ جو ان کا لیکن آپ کی یہ رپورٹ کہتی ہے سرور باری صاحب، آپ کی رپورٹ کہتی ہے کہ وہاں پولنگ سکیم شائع ہی نہیں کی گئی. یہ بات درست ہے؟ یہ بالکل صحیح ہے. پولنگ سکیمز کچھ حلقوں میں بالکل نہیں کی گئی. 93 حلقوں میں پولنگ سکیم چینج کر دی گئے. نمبر آف جو ووٹس سے وہ چینج ہوئے ہیں. پولنگ اسٹیشن کی سکیم چینج ہوئی ہے. میرا ووٹ ادھر سے نکال کے کسی اور جگہ پہ ڈال دیا. میں نے 2 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد میر ہزار خان کھوسو اور افتخار چودھری، ان دو شخصیات کا کیا رول تھا ان تقرر و تبادلے میں؟ جی ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتے ہیں. ہم تو یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ چونکہ اتنی مشکوک چیزیں ہیں، ان پریسیڈنٹل جو ہے وہ ٹرینڈز ہیں، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ انویسٹیگیشنز کی جائیں. اور الیکشن کمیشن ٹچ سے مس نہیں ہو رہا ہے. ہم لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. میں آپ سے سوال پوچھوں گا کیونکہ میرے پاس گیسٹ زیادہ ہیں. آپ نے کہا 1600 غیر قانونی 1,600 غیر قانونی تقرریاں اور تبادلے کیے گئے. 93 پولنگ سکیمز جو تھیں وہ آپ نے کہا چینج کی گئی 93 حلقوں کی اسمبلی کے حلقوں میں پولنگ سکیم چینج کی گئی. آپ کا خیال ہے کہ یہ ریگنگ کے زمرے میں آتی ہیں چیزیں؟ دیکھیں یہ ریگنگ کے زمرے میں بالکل اس کے بارے میں شک کیا جا سکتا ہے، لیکن ان آرڈر ٹو اسٹیبلش کہ یہ جو ڈاؤٹ ہے یہ صحیح ہے یا نہیں ہے تو الیکشن اس کے لیے تحقیقات کرنی پڑے گی، ووٹ پروو کرنا پڑے گا. ندیم ملک صاحب میں ایک آخری بات کرنا چاہ رہا ہوں. الیکشن کمیشن نے 400 مانیٹرز ڈپلوائے کیے تھے. میں ڈیمانڈ کرتا ہوں الیکشن کمیشن سے کہ وہ 400 مانیٹرز کی اپنی جو رپورٹ ہے وہ پبلک کے ساتھ شیئر کی جائے. وہ 400 مانیٹرز کی رپورٹ کدھر ہے؟ وہ الیکشن کمیشن سے پوچھیے وہ کہاں گئی ہے. ایک چیز میں آن ایئر آپ کو کنفرم کر رہا ہوں، یہ ہمیں جسٹس کیانی صاحب نے کیمرے کے اوپر تصدیق کی. جو عمران نے الزام لگایا تھا کہ آدھی رات کے بعد کمپیوٹر کام کرنا بند کر گئے تھے، انہوں نے کہا UNDP کے سٹاف کو باہر نکال دیا تھا. اس میں یہ سٹیٹمنٹ درست نہیں تھی کہ UNDP کے وہ 6 آبزرورز تھے صرف ان کو باہر نکال دیا، لیکن یہ خبر درست ہے، تصدیق کی گئی باقاعدہ. میں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ رات 12 بجے کے بعد کمپیوٹر سسٹم سلو ڈاؤن ہو گئے تھے، پھر انہوں نے کام کرنا بند کر دیا، پھر مینولی DROز اور ROز نے رزلٹ بھیجے تھے. تو یہ بات ان کی الزام جو ہے جسٹس کیانی صاحب جو ممبر الیکشن کمیشن کے انہوں نے کنفرم کی اور ان کے ڈائریکٹر کمپیوٹر آپریشن بھی تصدیق کر چکے ہیں. تو معاملہ اتنا سادہ ہے نہیں جتنا نظر آ رہا ہے. میں لیکن جاؤں گا مخدوم امین فہیم صاحب کے پاس. مخدوم صاحب، میر ہزار خان کھوسو کی تقرری، میں یہاں سے کچھ کیونکہ بہت تاریخی حقائق ایسے ہیں، آج ہماری پوری قوم تقسیم ہو گئی ہے، اس کی آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ ان کا نام کیسے آیا، کس نے سلیکشن کی؟ ملک صاحب میں ایک چیز آپ کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو
الیکشن سے پہلے کیئر ٹیکر حکومت بنی تھی، اس میں کئی ایسی چیزیں ہوئی تھیں جن کی مجھے مکمل طور پہ معلومات نہیں تھی، اور وہ کس طرح ہوا، کون کون اس میں مشاورت میں تھے، میں فرینکلی ہر چیز کے بیچ میں نہیں تھا، اس لیے مجھے اس کے متعلق کوئی بھی خبر نہیں ہے، اگر کوئی ہوگی تو بتاؤں گا۔ لیکن یہ تو آپ نے مجھے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ آپ کے سندھ کے علاقوں میں بھی دھاندلی بڑے پیمانے پر کی گئی، اور آپ نے کہا کہ افتخار چودھری صاحب کا شاید آپ نے نام لیا تھا کہ آپ کے علاقے میں بیٹھ گئے تھے، ایسی ہی بات بتائی تھی آپ نے؟ جی، وہ میں نے یہ کہا تھا کہ جس دن میرے پیپرز کی اسکروٹنی ہونی تھی نیشنل اسمبلی کے، تو ہمارے ڈسٹرکٹ مٹیاری، جو میرا خیال ہے کہ اتنا چھوٹا ڈسٹرکٹ ہے جو شاید کچھ لوگ جانتے بھی نہیں ہوں گے، وہاں جو ہمارا ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر تھا، ہم گئے تھے وہاں پہ اسکروٹنی کے لیے، تو ہمیں کہا گیا کہ چیف جسٹس پاکستان چودھری افتخار صاحب بیٹھے ہیں اور ان کی میٹنگ جب ختم ہوگی تو پھر آئیں گے، جب تک آپ نہیں آئے۔ تو 3 گھنٹے تک بیٹھے رہے، پھر جب چودھری صاحب تشریف لے گئے تو اس کے بعد پھر ہم نے جا کے اپنی اسکروٹنی کرائی، اتنا مجھے علم ہے۔ میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں، احمد بلال محبوب صاحب۔ اس کے جی کہیے مخدوم صاحب۔ جی، اس کے علاوہ اگر آپ کو یاد ہو یا آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں کہ جو موجودہ اسمبلی کا پہلا دن تھا، اس میں جو میری اسپیچ تھی ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین، نواز شریف کی اسپیچ کے بعد میں نے اسپیچ کی، اور اس میں نے نواز شریف صاحب کو مبارکباد دی، کامیابی کی دی، اور میں نے کہا میں ان کو بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے آپ کو کامیابی ہوئی ہے۔ یہ ریکارڈ کی بات۔ آپ کلیئر ہیں کہ اس میں کامیابی دلوانے کے لیے چودھری صاحب کا رول تھا؟ آپ کلیئر ہیں، آپ کو ڈاؤٹ نہیں ہے؟ جی، بہت واضح تھا کہ اس میں فیئرنیس بہت کم تھی۔ میرے خیال میں اس سے زیادہ ملک صاحب، یہ تو ملک صاحب میری گزارش یہ ہے کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس جنہوں نے بنائی تھیں، جنہوں نے نام دیے تھے، یہ تو ان کا کام تھا، نہ میرا کام تھا، نہ امین فہیم کا کام تھا، نہ کسی اور کا تھا۔ نہیں، آپ کی ذمہ داری نہیں تھی، آپ کی ذمہ داری نہیں تھی۔ میں تو میری گزارش سنیں، مسامع سنیں۔ اگر آپ نے مجھے صرف اسی لیے بلایا تھا کہ میں اپنی صفائی پیش کروں تو یہ غلط بات ہوگی، میں معافی چاہتا ہوں آپ سے۔ نہیں، آپ کہیے، آپ تو بزرگ ہیں ہمارے، آپ سے تو رہنمائی لینی ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ جو کیئر ٹیکر ابھی 93 میں پرابلم ہوا تو معین قریشی کو لے کر آیا کیئر ٹیکر، اس سے پہلے پرابلم ہوا جتوئی صاحب کو لے کر آیا کیئر ٹیکر، ابھی اس کیئر ٹیکر میں میر ہزار خان کا کھوسے کا نام آ گیا۔ ہم نے اعتراض نہیں کہ وہ میرے ڈسٹرکٹ سے ہی ہے، ہم دوست بھی ہیں، ساتھی بھی رہے ہیں، وہ اپنی جگہ پر، مگر ہمارا ٹرائبل سیٹ اپ ہوتا ہے، جو جس ٹرائب کو بلانگ کرتا ہے وہ اسی ٹرائب سے چلتا ہے۔ میں جمالی ہوں، میرا جمالی ٹرائب ہے، اس سے چلتا ہوں، دوست ساتھی بہت ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ یہ سوال آپ ان سے کریں جنہوں نے کیئر ٹیکر گورنمنٹس بنائیں، اس میں نہ میں ملوث ہوں، نہ کوئی اور ملوث ہے، پیپلز پارٹی ملوث ہے، پی ایم ایل این ملوث ہے، باقی لوگ ملوث ہیں، وہ آپ بہتر جانتے ہیں، میں کسی کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ سوالات آپ ان سے کریں کہ انہوں نے کس قسم کی گورنمنٹ کی 3 مہینے اور کس طریقے سے کن کو کیئر ٹیکر بنایا۔ اس بات میں 100% وزن ہے۔ ان سوالوں کا جواب صرف 2 لوگ دے سکتے ہیں، ایک کا نام ہے آصف علی زرداری صاحب اور دوسرے کا نام ہے میاں محمد نواز شریف۔ ان سوالوں کے جواب براہ راست ان دونوں کو دینے چاہیے۔ میں تصدیق کرتا ہوں۔ میں تو میری گزارش ہے کہ ان سے پوچھا جائے، سر وہ ہو مجھے سکتا ہے ملیں گے انہوں تو نے پوچھوں کوئی گا۔ نیک نیتی سے اپوائنٹمنٹ کی ہو، مگر غلطیاں بھی انسان سے ہو جاتی ہیں، وہ اپنی جگہ پہ، مگر اتنا بلیٹنٹ ہمیں جو آپ لوگ ہم الیکشن لڑنے والے ہیں، الیکشن لڑتے ہیں اور پبلک کے پاس جاتے ہیں، ووٹ مانگتے ہیں، ابھی سے نہیں، میں تو پچھلے تقریباً 40-45 سال سے الیکشن لڑ رہا ہوں بھائی۔ یہ کس قسم کی بات آپ پاکستان کے جو قابل احترام سیاسی شخصیات ہیں نا، آپ کا شمار ان میں ہوتا ہے۔ میں دیکھیں وہ احترام میں نے دیکھ لیا۔ اگر کہ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں، اس میں برا کوئی نہ منائے۔ ایک ریٹائرڈ سینئر بیوروکریٹ تھا، اس سے بیٹے نے پوچھا کہ بابا آپ نے بینظیر صاحبہ کے دور میں بھی نوکری کی اور نواز شریف صاحب کے دور میں بھی نوکری کی، اب مجھے بتائیے کہ ان دونوں کا فرق کیا تھا؟ ود میلس ٹو نن، بینظیر صاحبہ میرے بھٹو صاحب کی بیٹی تھی اور مجھے ان کا احترام ہے، عزت ہے، مجھے سب کا عزت احترام ہے۔ تو اس بیوروکریٹ نے، ریٹائرڈ بیوروکریٹ نے، میں نام نہیں لوں گا، اس نے کہا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ وہ سنتی نہیں تھی اور یہ سمجھتا نہیں ہے۔
मगर सुने ना, मगर अल्लाह ताला ने इमरान खान को ये दोनों चीजें अता की हैं। अभी उसके मुतालिक मैं क्या कह सकता हूँ? वो कहते हैं कि जी हमने 11 महबूब साहब हैं मेरे साथ, आप दोनों की इजाजत से 2-3 सवाल मैं उनसे पूछ लूं। उनके 2 सर्वेज आई हैं अहमद बिलाल महबूब साहब, मैं आपके सर्वेज की तरफ आने से पहले एक सफाई आपसे भी चाहता हूं। पहले ये बता दें मुझे आप, मैं मीर साहब आपकी इजाजत से, मुझे टाइम जरूर दे, मैं आपको जरूर टाइम दूंगा। मैं महबूब साहब से 2-3 सवाल कर लूं, इनके सर्वे रिपोर्ट्स आई हैं। महबूब साहब पहले एक आपसे वजाहत चाहता हूं कि आपने कोई पंजाब गवर्नमेंट के साथ या नून लीग की हुकूमत के साथ कोई प्रोजेक्ट्स किए हैं, साइन किए हैं कोई ऐसी, या केपीके में पीटीआई की हुकूमत के साथ आपने कोई प्रोजेक्ट्स किए हैं? ना कोई प्रोजेक्ट साइन किया है, ना कोई डिस्कस किया है, ना कोई उसका इम्कान है। ये अगर किसी ने कहा है तो गलत, सही गलत बयानी है। और नहीं, मैं ऑन एयर आपसे वजाहत मांगूंगा 2 सवालों की। दूसरा, सोर्सेज ऑफ फंडिंग, बहुत अच्छा कि आपने पूछ लिया, बराह रास्त पूछे गए जी। कतन कभी हमारा पंजाब गवर्नमेंट या किसी भी गवर्नमेंट के साथ कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, कहीं से किसी गवर्नमेंट के साथ कोई हमारा ऐसा कंट्रैक्चुअल कोई ताल्लुक नहीं है या कोई मफादात वाबस्ता नहीं है। देखिए, ये एक हमारा प्रोजेक्ट है असेसमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी, ये हम पिछले कोई 10 साल से कर रहे हैं। हर साल ये सर्वे करते हैं। एक सवाल मुझे और पूछना है बिलाल साहब आपसे, आप अपनी सोर्सेज ऑफ फंडिंग की वजाहत कर सकते हैं ऑन एयर? जी बिल्कुल। हमारी सोर्स ऑफ फंडिंग जो है, ये प्रोजेक्ट जो है, ये डनीडा का फंडेड है, जो डेनिश गवर्नमेंट की फंडेड एक प्रोजेक्ट है। वो उसकी तरफ से पहले ये प्रोजेक्ट जो था, ये दूसरे सोर्सेज से आता था, कभी ये ब्रिटिश सोर्सेज से था, कभी उससे पहले यूएन का फंडेड था, लेकिन ये इस वक्त डेनिश सोर्सेज से फंडेड है। और ये फुली ऑडिटेड है, इसमें कोई शक व शुबे वाली गुंजाइश तो नहीं है ना? फुल्ली ऑडिटेड जी। हर साल जो हमारी रिपोर्ट है, मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछे कि ये मैंने ट्वीट की जब आपका सर्वे आया है, तो उसके बाद मुझे लोगों ने बहुत से सवालात मेल किए, और उन सवालों में बहुत चीज़ें ऐसी थी कि लोगों ने मेरी क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन किया कि तुम ये रिपोर्ट क्यों कोट कर रहे हो, क्योंकि इसके सोर्सेज ऑफ फंडिंग वाजे नहीं है। मैंने आपसे ऑन एयर इसलिए इसके जवाब मांगे हैं। अब मैं सामने आपके सर्वे रख रहा हूं, इसके भी जवाब आपसे। ऑल राइट, अब मैं आपसे सर्वे रिपोर्ट्स के हवाले से जानना चाहता हूं। 16 जुलाई से लेकर 6 अगस्त के दरमियानी मुद्दत में ये सर्वे किए गए 2 रिपोर्ट्स हैं जो आपने पिछले हफ्ते शाया की थी और एक अब शाया की है। जी हाँ जी। इसमें पहली जो आपकी रिपोर्ट थी, उसमें ट्रस्ट ऑन इंस्टीट्यूशंस, ये कंट्राडिक्शंस बहुत हैं आपकी रिपोर्ट्स के अंदर। माजरत चाहता हूं, लेकिन मैंने आज वो अंडरलाइन किए हैं क्योंकि लोगों ने मुझे बहुत सवाल किए हैं, इसलिए मैं आपसे ऑन एयर पूछूंगा। ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशंस में आप कहते हैं 48% जो लोग हैं उनका मिलिट्री में ट्रस्ट है एज इंस्टीट्यूशन, 39% गवर्नमेंट सर्विसेज को ट्रस्ट नहीं करते, यही आपने कहा। फिर आपने कहा कि -10% है पोलिटिकल पार्टीज में लोगों का नेट जो इंटरेस्ट है वो -10% है ट्रस्ट लेवल। फिर आप कहते हैं 67% लोग पाकिस्तान में डेमोक्रेसी चाहते हैं, सिर्फ 19% हैं जो आर्मी रूल चाहते हैं। ये कंट्राडिक्शन नहीं आपको नजर आती इसमें? नहीं, इसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। देखिए, ये जमहूरी निज़ाम के ऊपर लोगों का कंसेंसस है और एतमाद है, लेकिन उस जमहूरी निज़ाम की फिर आप तफसीलात में जाते हैं तो फिर लोगों की लाइकिंग और डिसलाइकिंग मुख्तलिफ हो जाती है। मसलन जब आप पूछते हैं ना कि आपकी फेवरेट पार्टी पे, जिस पार्टी को आप पसंद करते हैं उस पर आपका कितना एतमाद है, तो उस पर एतमाद का लेवल बहुत हाई है। लेकिन जब सियासी जमातों के बारे में इन जनरल पूछते हैं तो वो एतमाद का लेवल बहुत लो है। इस तरह आप जब लोगों से पूछते हैं, मसलन इमरान खान साहब के बारे में सवाल पूछते हैं कि आप उनको पसंद करते हैं, तो उनकी पसंदीदगी का लेवल बहुत हाई है। जब पूछते हैं कि आप उनको वज़ीर आज़म की हैसियत से वोट देंगे, तो वो लेवल ज़रा नीचे आ जाता है। तो ये सवाल पर डिपेंड करता है कि सवाल सारी ठीक है, लेकिन जब मैं ये 4 नतीजे सामने रखूं कि 48% लोग कहते हैं कि ट्रस्ट इन आर्मी सबसे ज्यादा है, 75% लोगों की पॉजिटिव राय है, 25% लोगों की नेगेटिव है। -10% आप पोलिटिकल पार्टीज को दें और 39% माइनस आप गवर्नमेंट सर्विसेज को दें, तो उसके बाद कहें कि 67% लोग चाहते हैं डेमोक्रेसी, तो थोड़ा सा शेकी हो जाएगा मेरा कॉन्फिडेंस आपके सर्वे के ऊपर। नहीं, देखिए, ये वाज़ेह करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मिलिट्री के ऊपर लोगों का ट्रस्ट
اس لیے بہت زیادہ ہوتا ہے، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، امریکہ جیسے ملک میں بھی سب سے زیادہ ٹرسٹ ملٹری پہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ ادارہ ہے جو اپنی جان کے نذرانے پیش میرے وہ کرتا ہے، پروڈیوسر ملک کا انسسٹ کر دفاع رہے ہیں کہ میں کرتا ہے۔ بریک لے لوں، احمد بلال صاحب آپ کی اجازت سے بریک لے لوں، بریک کے بعد میں باقی جواب لے لیں جی، بریک سے واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ جمالی صاحب، یہ سوال جو تھا مئی 11 2013 کے انتخابات کا، اس کے اوپر بھی پل ڈیٹ کی رپورٹ کہتی ہے کہ 63% لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک تھا، 37% کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک نہیں تھا، لیکن ہمارے ہاں تقسیم اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ وہ شاید آدھی آدھی تقسیم نظر آنے لگ گئی ہے، کیونکہ ناخوشی کا پیمانہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا بھی ہے۔ مخدوم امین فہیم صاحب آن ایئر فرما چکے ہیں، زرداری صاحب نے کہا تھا آروز کا الیکشن ہے، عمران خان میدان میں کھڑے ہیں، باقی جماعتوں سے پوچھیں، ایون اے این پی جو اتحادی جماعت ہے وہ بھی کہتی ہے دھاندلی ہوئی تھی۔ اب یہ بتائیے کہ کریں گے کیا، ہم کہاں جائیں گے؟ بات یہ ہے جی کہ دھاندلی تو باقی کے کہتے ہیں، پرابلم پنجاب کا، بڑا صوبہ، پاپولیشن زیادہ، سب چیز، سیٹیں زیادہ، پرابلم ان کا گلے باقی صوبوں کے ڈال رہے، جو کہ غلط ہے۔ اٹ از آؤٹ آف کوشچن، وی ول ناٹ ایکسیپٹ اٹ۔ ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ کون آتا ہے دھرنے میں، کون نہیں آتا ہے، وہ اپنی جگہ پہ۔ بات یہ ہے میرے بھائی کہ ہر پارٹی نے کہا ہے کہ جی دھاندلی ہوئی ہے، ٹھیک، صرف ایک کون کہتے ہیں کہ دھاندلی نہیں ہوئی ہے؟ سب کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے، مجھے اس کا کچھ علم نہیں ہے، مگر اس کا پروب کون کرے گا؟ دھاندلی کرنے والے یا دھاندلی کرانے والے؟ وہ کس طریقے سے پروب کریں گے؟ someone who has to be above the board، اس کو آنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو 2000، میری بات سنیں آپ، 2006 میں جو سی او ڈی بنا تھا، چارٹر آف ڈیموکریسی، میں نے پہلے دن سے کہا تھا کہ اٹ از چارٹر آف ہپوکریسی ناٹ ڈیموکریسی، اور میں آج بھی اسی بات پہ قائم ہوں۔ انہیں باری باری رکھی اپنی، کبھی آج ہماری باری ہے، کل تمہاری باری ہے۔ پچھلے سال قادری صاحب آئے تھے، کبیر قادری صاحب 1988 میں نواز شریف صاحب کو بحیثیت سفارش لے کر آئے تھے میرے پاس، آئی واز چیف منسٹر بلوچستان کیئر ٹیکر میں، ایک معمولی کام کے لیے۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ نہیں، لیکن میر صاحب آپ کو یہ وضاحت کرنی چاہیے کہ آپ چیف منسٹر بلوچستان تھے 1988 میں، تو طاہر القادری صاحب سفارش لے کر آئے تھے آپ کے پاس نواز شریف صاحب کی؟ نواز شریف صاحب کو لائے تھے بحیثیت سفارش، نواز شریف کو لائے تھے بحیثیت سفارش۔ میں نے کہا میاں صاحب آپ مجھے فون کر نواز شریف دیتے ہیں، صاحب کو ساتھ لے کے 1988 میں سفارش کروانے میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب کے پاس گئے تھے جو چیف منسٹر بلوچستان تھے، تو سفارش کیا کروائی تھی انہوں نے؟ سفارش رہنے دے، وہ کہنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ بتائی دیجئے، کوئی تاریخی حقائق ہے، لوگوں کو جاننے کا موقع مل رہا ہے اسی بحث میں۔ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ وہ پھر ایک پرسنل ہو جاتا ہے، اتنا کافی ہے، کچھ لفافہ بھی رکھنا چاہیے بھائی۔ لیکن یہ بڑی خبر ہے میرے لیے کہ 1988 میں طاہر القادری صاحب نواز شریف صاحب کو ساتھ لے کر میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب کے پاس بلوچستان گئے تھے جب یہ وزیر اعلیٰ تھے، سفارش کروانے۔ کل کا دن ہے میرے بھائی، عمران خان کو جب یہ الیکشن ہوئی 2002 کی، میں نے کہا عمران بھائی اگر کہ دیکھیں کون آتا ہے ایز اے کینڈیڈیٹ پرائم منسٹرشپ کے لیے، اس نے کہا جی، میں نے کہا اگر کہ بالفرض میرا نام آتا ہے، اس وقت کچھ طے نہیں ہوا تھا، اس نے کہا سر آپ سینئر رہے ہیں، ہم جونیئر تھے، میں آپ کو ووٹ دوں گا۔ 2 دن کے بعد میرا اناؤنس ہو گیا، میں گیا ووٹ مانگنے کے لیے، میں نے کہا بھائی ووٹ دو، کہتے نہیں میں نہیں دوں گا ووٹ۔ ارے بابا 2 دن پہلے آپ نے کہا تھا، کہتے نہیں مشرف صاحب نے مجھے کہا تھا کہ میں وزیر اعظم بنوں گا، نہیں بنا، میں آپ کو ووٹ نہیں دوں گا۔ محمود خان اچکزئی کی مہربانی، وہ واحد آدمی تھے بلوچستان سے جنہوں نے میرے خلاف ووٹ نہیں دیا، باقی کسر کسی نے۔ یہ ایسی باتیں ہیں، یہ عمران خان نے آپ کو کہا، یہ عمران خان نے آپ کو کہا، اگر کہ میں جمالی صاحب جی وہ انہوں نے کہا، جو آپ پورا سن نہیں پایا، عمران خان نے کہا کہ مشرف نے کہا تھا کہ تم وزیر اعظم بنو گے، میں آپ کو ووٹ نہیں دوں گا۔ ہاں میں آپ کو کہتے اس نے تمہیں بنا دیا ہے ایز پرائم منسٹر، میں آپ کو ووٹ نہیں دوں گا۔ میں نے کہا آپ کی مرضی ہے،
تو یہ چیزیں ہیں، نہیں مگر اس لیکن کے یہ علاوہ عمران نے میرے کہا، پاس نہیں دفتر دہرا بھرا دوں سر، ہوا ہے۔ سوری جمالی صاحب، یہ دہرا لوں، عمران خان نے کہا کہ جنرل پرویز مشرف نے کہا تھا عمران خان کو کہ تم وزیر اعظم بنو گے۔ ہاں اس نے یہی کہا، میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے جس کو وہ بنا دے۔ میں نے کہا میں تو دعوے دار نہیں تھا، میں اس وقت واقعی دعوے دار نہیں تھا، یہ بعد میں پھر ٹھیک ہے قدرت کی طرف سے شاید ایسی چیز تھی کہ بہرحال وہ میں آ گیا اس میں، مگر اس کے بعد بھی ہم نے کسی کچھ نہیں کہا۔ اللہ خیر صدا، یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ دیکھیں جمالی صاحب، آپ اتنی تاریخی شخصیت ہیں، آپ کے پاس اتنے تاریخی حقائق ہیں۔ میرے پاس اس سے زیادہ حقائق ہیں، اگر کہ میں بتاؤں سب کو تو کیا کس کے متعلق وہ ذاتیات ہو جاتی ہے۔ میں نے کبھی کچھ نہیں کہا۔ اس دن مجھے دکھ ہوا اعزاز احسن کا، اس کا یہ ہے کہ میرا دوست ہے، میرے سے جونیئر تھا، اس نے جب اسمبلی فلور پہ کہا، میں پچھلے 2-2.5 مہینے سے زیر علاج ہوں، میں بیمار آدمی تھا اور میں اسی لیے اسمبلی بھی نہیں جا سکا۔ اس نے کہا جی جمالی صاحب نے 2 دن پہلے یہ کہا کہ کون سا مائی کا لال ہے جو میرے سے استعفیٰ لے گا۔ میں نے زندگی میں کبھی غیر پارلیمنٹری الفاظ استعمال نہیں کیے، مجھے اعزاز کا دکھ ضرور ہے اور سوچتا ہوں کہ اس کے متعلق میں اور کچھ کہوں، مگر اسمبلی فلور پہ نہیں کہوں گا۔ وہ دوست بھی ہے، ساتھی بھی ہے، وہ بڑا اچھا ڈیبیٹر تھا ایچن کالج میں، مجھے پتا ہے، مگر اس طریقے سے غلط بیانی کہے نا، پھر تو وہ 62 اور 63 میں جو ہے وہ تو نہ صادق ہے نہ امین ہے۔ اسی باقی بھی لوگ ہیں جو نہ 62 میں آتے ہیں۔ مخدوم صاحب میں سے بہت دیر سے بات نہیں، مخدوم صاحب سے بات کریں۔ بات سنو مالک صاحب، میری بات سنو۔ جی میرا ایک مشورہ ہے جی، پرائم منسٹر کو، جی، پریزیڈنٹ کو، اسپیکر کو قرآن شریف لا کے میز پہ رکھیں کہ کس نے جو پیسے خرچنے تھے الیکشن میں، کس نے اس دائرے میں رہا ہے، اور اگر زیادہ خرچ کیے ہیں تو مہربان کر کے ان کو فارغ کرے، اور اگر کہ نہیں تو بابا جان چھوٹے، وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی تو ہو جائے گا اسمبلی میں میرے بچے گا، بھائی۔ سر اسمبلی خالی ہو جائے گی جمالی صاحب، اسمبلی خالی ہو جائے گی الحمدللہ سر اسمبلی خالی، پاکستان میں بہت اچھے لوگ ہیں، خدا ان کو موقع دے، اچھے لوگ اسمبلی میں آئے، اور یہ باری باری والا سلسلہ ہے نا، اس کو جانے دیں۔ اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، عزت دار لوگ ہیں، محنتی لوگ ہیں، ہم سے بہتر مخدوم صاحب لوگ سے ہیں۔ بات کر لیں، میں پھر آپ کی طرف آتا ہوں۔ مخدوم امین فہیم صاحب، مخدوم صاحب دیکھیں میرے قابل احترام دوست ہیں، ان سے بھی بات کر لیں۔ مخدوم امین فہیم صاحب، ابھی میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب جس بات کے اوپر زور دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں چارٹر آف ڈیموکریسی میں باری باری طے کر لی گئی تھی، تو یہ باریاں چھوڑیں، اصل جھگڑا ہی سارا اسی چیز کا ہے۔ دیکھیں میں یہ عرض کروں گا میرے سارے دوست ہیں، میں کیا کروں؟ میرے تو سارے دوست ہیں، میں کیا کروں بھائی؟ میں جمالی صاحب کی بہت عزت کرتا ہوں، میں جمالی صاحب کی بہت عزت کرتا ہوں، اور وتھ ڈیو رسپیکٹ یہاں تھوڑا سا میں اختلاف کروں گا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہے، آئی ایم سوری، چارٹر آف ہپوکریسی نہیں ہے۔ اس کا میں گواہ ہوں، اس لیے میں گواہ ہوں کہ جب لندن میں یہ میٹنگ ہو رہی تھی، اے آر ٹی کی ساری پارٹیز تھیں، میں محمد نواز شریف صاحب اپنی پارٹی کے ساتھ تھے، محترمہ بے نظیر بذات خود اپنی پارٹی کے ساتھ تھیں، اس وقت میں اے آر ڈی کا چیئرمین تھا، نواز شریف صاحب، محترمہ اور سارے اے آر ڈی کے لوگوں کی میٹنگ تھی، اس کو میں پریزائڈ کرا تھا، اور وہاں پہ جذبہ اور یہ تھا کہ بھئی ہم ان چیزوں سے نکلیں کہ ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں، جمہوریت کو نقصان ہوتا ہے، آئیے تو ایک مل کے ایک ایسی ایگریمنٹ کریں کہ جس سے یہ سلسلہ ختم ہو جائے، اور جس کو بھی آنریبل طریقے سے لوگ الیکٹ کرتے ہیں کہ ہی شوڈ ہیو رائٹ ٹو رول فار دا اسپیسیفک ٹائم پیریڈ، اسی جذبے کے ساتھ سارے لوگ جتنے بھی ماشاءاللہ بذات قید زندگی ہیں، سب سے پوچھ رہے ہیں کہ جذبہ یہ تھا۔ اب اگر اس میں ہم کیڑے نکالیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، اس کی کوئی حد نہیں ہوگی، لیکن میں جس چیز کی گواہی دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف اکراسی ٹیبل اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھے تھے، محترمہ ادھر بیٹھی تھی دوسری سائڈ پہ، اور میں چیئر کر رہا تھا اس میٹنگ کو، اور اس میں یہ جذبہ تھا۔ یہ میرا تجربہ اور میری گواہی ہے۔ مخدوم صاحب ایک چیز میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں اگر اجازت ہو؟ ابھی میں یہ پڑھ رہا تھا تو شاہین صاحبائی صاحب ہمارے سینئر ہیں، میں دا نیوز اخبار میں میرے ایڈیٹر تھے، تو انہوں نے ایک وہ 35 پنکچرز کے اوپر دوبارہ ٹویٹ کی ہوئی ہے
اور عمران غزنوی صاحب ہیں انہوں نے بھی کی ہوئی ہے اور لوگوں نے بھی کی ہوئی ہے. تو یہ جو فیفن کی رپورٹ ہے یہ کہتی ہے 35 وہ حلقے تھے جہاں ریجیکٹ کیے جانے والے ووٹوں کی تعداد جیتنے اور ہارنے والے فرق سے زیادہ ہے. کوئی آپس میں تعلق ہے اس چیز کا؟ ہمیں چیک کرنا چاہیے ان 35 حلقوں میں کیا ہوا تھا. دیکھیں ابھی جو تبادلہ خیال ہو رہا ہے کہ ایک کمیشن بننی چاہیے اور ہائر لیول کی ہائر جوڈیشری کی کمیشن ہو, وہ آ کے اس کی تحقیق کرے اور اس کی بات کی وضاحت کرے. میں سمجھتا ہوں وہی ایک فورم ہے اور جس میں شروع سے لے کر کے آخر تک جو بھی ہوا ہے اس کی تحقیق ہونے کے امکانات ہو سکتے ہیں. انڈیویجولی مجھے کسی سے شکایت ہوگی میں کہوں گا خراب ہے, کسی کو مجھ سے شکایت ہوگی کہے گا کہ وہ خراب ہے. تو یہ پرسنل اوپینین نہیں ہونا چاہیے, ایک لیول پہ, ایک ہائر لیول پہ اور جوڈیشل. لیکن اس میں جو ایک مسئلہ آ رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز والے شاید سمجھ نہیں رہے مسئلے کی سنگینی کو. وہ کہہ رہے ہیں کہ قانون شہادت کے تحت عمران نے جو الزام لگایا اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بنا دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ کل قذف کے اوپر, کیونکہ جوڈیشل کمیشن میں وہ تو ایک یہ ثابت ہونا بڑا ہی مشکل ہوگا کہ نواز شریف, افتخار چودھری اور الیکشن کمیشن نے ہاتھ میں لایا ہوا تھا اور ساروں نے مل کے ہروا دیا کسی کو اور جتوا دیا کسی کو, تو قذف میں پکڑ کے اس کو اندر کر دیں. اسی لیے آپس میں ابھی تک ایگریمنٹ نہیں ہو رہا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جوڈیشل کمیشن کی ٹرمز آف ریفرنس فوری طور پہ طے کر لینی چاہیے؟ دیکھیں جب ہم لوگ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو ہماری بھی عقل اور سمجھ میں بہت ساری چیزیں نہیں آتی, دیکھنے بھی نہیں آتی ہیں, اور ہم اس لیول سے نیچے دیکھنے میں قاصر ہوتے ہیں. اس وقت سچویشن جو ہے وہ بہت سیریس ہے. اس کا تقاضا ہے کہ آپ ہر کوئی اپنی انا چھوڑے, اپنی ضد چھوڑے اور افہام و تفہیم سے ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہوئے, ایک دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کو انڈرسٹینڈنگ کرتے ہوئے اس کے آگے بڑھیں اور کوئی حل نکالیں. اس وقت قوم پوری اس تذبذب میں ہے. اچھا میں احمد بلال صاحب آپ سے پوچھوں, آپ کے سروے نے کہا تھا کہ لارجلی لوگوں کا خیال یہ ہے کہ 60 میں نمبر بھولا 67% شاید آپ نے کہا کہ لوگ, یا 63% شاید آپ نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ انتخابات ٹھیک تھے. ڈسسیٹسفیکشن بڑا اسٹرانگلی ڈسسیٹسفائیڈ لوگ کتنے تھے؟ جی 37% کے قریب لوگ اس سے اسٹرانگلی ڈسسیٹسفائیڈ تھے اور یا ڈسسیٹسفائیڈ تھے. تو یہ تقریباً 37% کے قریب لوگ اس کو ڈسپیوٹ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں ریگڈ تھے یا ہائیلی ریگڈ تھے, میسیولی ریگڈ تھے. اور یہ تقریباً پرسنٹیج پچھلے ایک سال میں تقریباً ایسی ہی رہی ہے, اس میں کوئی زیادہ تبدیلی نہیں ہوئی. 1/3 یہ سمجھتے ہیں کہ ویسے ہی تھے جیسے ہمیشہ ہوتے ہیں, 1/3 یہ سمجھتے ہیں پہلے سے بہتر تھے, اور 1/3 سمجھتے ہیں پہلے سے بہت خراب تھے. تو اس طرح ڈیوائیڈڈ ہے اوپینین, پبلک اوپینین الیکشن کے بارے میں ڈیوائیڈڈ ہے. اچھا بینگ اے ریسرچر, اگر احمد بلال محبوب صاحب میں آپ سے پوچھوں, آپ کیونکہ سرویز جو لوگ کرتے ہیں ان کو یہ پبلک پلس کا زیادہ بہتر آئیڈیا ہوتا ہے, اگر ہم جوڈیشل کمیشن بنا کے اس کا ایک تحقیقات کرا لیں, ووٹ آڈٹ یا وہ الیکشن پروب ایک کروا لیں, تو کیا لوگوں کی اس سے تشفی ہو جائے گی؟ ابھی حال میں ایک سروے آیا تھا جو ہم نے تو نہیں کیا تھا, اس کے بارے میں جوڈیشل کمیشن کے بارے میں بہت سٹرانگ سپورٹ آئی تھی پبلک کی. میرے خیال میں اس وقت جو ہم جس بحث میں اور جس کنٹروورسی میں الجھ گئے ہیں اس سے نکلنے کا واحد راستہ یہی ہے. مخدوم امین فہیم صاحب نے بڑی تفصیل سے اس کا ذکر کیا ہے کہ اس کا سپریم کورٹ کے ججوں پہ مشتمل ایک 3 ممبر یا شاید 3 سے بھی زیادہ ان کا ایک کمیشن بننا چاہیے, اور اس سارے الزامات کا اوپر بڑی سنجیدگی سے غور کرے. اور یہ زیادہ ٹائم نہیں لے گا, میرے خیال میں 1 مہینہ یا 1.5 مہینہ میں ہو جائے گا. میرے خیال میں پبلک اوپینین جو ہے وہ بہت سٹرانگلی اس کی فیور میں ہے, اور یہ بہت سے ایسی چیزیں اٹھائی جا رہی ہیں, اس کا حل اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اچھا آپ احمد بلال محبوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ پبلک اوپینین سٹرانگلی اس کی سپورٹ میں ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنا کے تو الیکشن پروب کیا جائے. جی بالکل بالکل بالکل. اس وقت جو میرے ساتھ اس وقت ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بہت ضروری ہے. جی احمد بلال صاحب مجھے آپ کی قطع کلامی کرنی پڑے گی. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب پروگرام سن رہے تھے تو وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں, اور وہ میرے خیال میں جو ابھی ہمارے پاس میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب نے بات کی اس کو رسپونڈ بھی کرنا چاہ رہے ہیں. طاہر القادری صاحب میں شکر گزار ہوں کہ ایک تو آپ پروگرام دیکھ رہے تھے اور دوسرا آپ کال بھی کر رہے ہیں, تو فرمائیے گا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, کچھ رد عمل کیا ہے آپ کا جو ابھی میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب نے کہا؟ ایک تو آپ کو پتا چل گیا کہ میں آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں. میں شکر گزار ہوں. جی بات یہ ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے. میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب کا میں احترام کرتا ہوں, اور انہوں نے بھی ہمیشہ میرے ساتھ بڑے احترام کا رشتہ رکھا ہے. وہ چونکہ خدا جانے الحمدللہ کانٹیکسٹ میں بات نکل گئی ان کے منہ سے,
تو میں نے وہ پڑھ لیا آپ کی اسکرین پر. تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے پوچھا کہ وہ سفارش کیا تھی جو نواز شریف صاحب 1988 میں میرے لیے کرنے آئے تھے. تو انہوں نے کہا اس کو پردے میں رہنے دیں. اب یہ پردے میں رہے اگر تو لوگ تو اس کے پتہ نہیں خدا جانے کیا معنی نکالیں گے. تو میں نے سمجھا وہ پردہ اٹھا دوں, مناسب نہیں ہے پردے میں رہنے دیں. اس میں نہ میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب کی برائی کا کوئی پہلو ہے نہ میری برائی کا. وہ پردہ اٹھانے سے دونوں کی ذات میں حرف نہیں آتا. پردہ اٹھا دیجئے جی, وضاحت ہونی چاہیے, سچ سامنے آنا چاہیے جی. بات یہ ہے کہ یہ 1988 جو واقعہ ہے میری کوئی سفارش نہیں تھی. وہ واقعہ یہ تھا کہ میرے شیخ قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی کوئٹہ میں رہتے تھے. اس زمانے میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب چیف منسٹر تھے. ان کے 2 بیٹے صاحبزادے وہ ان کے ریلیٹو بھی تھے, خان کلاد صاحب کے بیٹے, ان کے ماموزاد بنتے تھے. کوئی ان کا معاملہ تھا تو انہوں نے ان کو اغوا کروا لیا تھا پولیس کے ذریعے. میں نے تحریک چلائی تھی اس زمانے, تو پریشرائز کیا تھا جنرل ضیاء الحق صاحب کو کہ آپ وہاں پریشرائز کریں, اور قانونی طور پہ اغوا کیا. وہ برآمد ہو گئے تھے مگر ان کے اوپر کیس بنے, وہ اریسٹ ہوں اور بھلے بعد میں ضمانت ہو جائے. قانون بڑے چھوٹے کے لیے برابر ہونا چاہیے. اگر خان کلاد کے بچے ہیں تو قانون اس کے لیے بھی ہو. وہ مال روڈ پہ بہت بڑی تحریک چلی, میں نے لیڈ کی. تو آپ نواز شریف صاحب کو کیوں ساتھ لے کر گئے؟ میں بتاتا ہوں. اس کے بعد میں نے اناؤنس کر دی کہ اگلا احتجاج اسلام آباد میں ہوگا. جنرل ضیاء صاحب کو میں نے چیلنج کیا, وہاں ہوگا. انہوں نے پھر نواز شریف صاحب سے کہا, یہ چیف منسٹر پنجاب تھے, کہ یہ تو بات بہت بڑھ رہی ہے, اگر ڈاکٹر صاحب اسلام آباد میں احتجاج کریں گے تو معاملات اور خراب ہوں گے. آپ کائنڈلی ڈاکٹر صاحب کو ساتھ لیں اور کوئٹہ چلے جائیں. میر ظفر اللہ جمالی صاحب سے بات کر کے, موسیٰ خان صاحب گورنر تھے, اور جو بزرگ ہیں میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب خود بھی ان کا احترام کرتے تھے, دستپوسی کرتے تھے, بزرگ تھے ان کے. تو جا کے تو اس مسئلے کو چھوٹا سا معاملہ سیٹل کرا دیں. تو نواز شریف صاحب کے ساتھ میں گیا, انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی میرے ساتھ چلیں. میں گیا, میر ظفر اللہ جمالی صاحب نے ہمیں ریسیو کیا, گورنر موسیٰ خان صاحب سے بات ہوئی, پھر میر صاحب اور ہم اور نواز شریف سارے قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین کی خدمت میں گئے, سیٹل کیا, اور ان کی مہربانی کہ انہوں نے اس کو خوبصورتی سے ہینڈل کرایا. ان کی اریسٹ دلوائی, اور اریسٹ کے بعد انہوں نے بیل کے طریقے سے رہا ہو گئے. ہمارا معاملہ ختم ہو گیا, ان کے میڈیشن سے مسئلہ حل ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر مجھے اجازت دے لیں, میں اس سے پہلے کہ پروگرام کا وقت ختم ہو جائے تو میں میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب سے اس کی تصدیق لے لوں. جمالی صاحب, آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں, ایسی ہی بات تھی؟ بالکل میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. اور اس وقت بات یہ ہے کہ اکٹھے بیٹھ کر ہم نے طے کیا تھا. ابھی اسی طریقے سے میری گزارش یہ بھی سن لیں آخر میں, یہ پروگرام ختم کرنے سے پہلے, کہ اس وقت ملک میں بڑی تباہی آئی ہوئی سیلاب, لیکن میں نے 2 سیلاب دیکھے. طاہر القادری صاحب نے جو کہا وہ بات درست ہے سر. پہلے اس سے کی تصدیق لے لیں. میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب, آپ تصدیق کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے درست بات کہی؟ میں اسے انکار نہیں کر رہا میرے بھائی, ایسی کوئی بات نہیں. میں ان کو, ان کی عزت کرتا ہوں, ان کا احترام کرتا ہوں. میرا فرض ہے اگلے انسان کا احترام کرنا, عزت دینا. جو گھر پہ آیا عزت دی ہم نے, قصہ ختم ہو گیا, وہ ان کی مہربانی. اس کے بعد ہم نے دہرایا نہیں. بہرحال میں نے ایک جو حقیقت تھی, جنرل ضیاء کا مجھے پتہ نہیں تھا, ابھی جو فرمایا ہے قادری صاحب نے, وہ ان کو اور نواز شریف کو, جنرل ضیاء کو خدا بخشے, ان کو پتا تھا. مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا. بہرحال میں نے جو ہو سکا کیا. ابھی یہ ہے کہ سیلاب کا وقت ہے, اب بھی فوج کام آ رہی ہے, فوج کام کر رہی ہے. خدا را یہ چھوڑیں, 11 میٹنگز کر کے طے نہیں کر سکتے ہیں. مجھے ایک ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اگر آپ جواب دے دیں, کیونکہ آج مختلف اپیلیں آ رہی ہیں کہ آپ لوگ دھرنا ختم کر دیں جب تک یہ لوگ سیلاب والوں کا مسئلہ نہیں حل ہوتا. ابھی نہیں کریں. سیلاب کوئی سفارش نہیں تھی. ٹھیک ہے, آل رائٹ جی. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہاں میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اجازت دیجیے, خدا حافظ.